جی یہ مزیدار حلیم میں نے کس طرح بنائی ہے، انسٹنٹ پاٹ میں کوئک دانے دار مزیدار حلیم، اور 1 گھنٹے میں بن کے تیار ہو گئی ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اوور نائٹ میں نے سو کی ہے۔ آئیے کوئک 1 گھنٹے میں تیار ہونے والی اس حلیم کی ریسیپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں، کیسے میں نے یہ بنایا ہے۔ تو فرسٹ اسٹیپ از ساری دالیں ہم نے لینی ہے، جس میں میں نے 1 کپ میجرمنٹ بارلے اینڈ 1 کپ ہی مونگ دال اور 1 کپ چنے کی دال میں لے رہی ہوں، اور 1 کپ مونگ دال مسور کی دال لے رہی ہوں، اورنج والی، تو یہ اس طرح سے ایک کپ میں نے بارلے، 1 کپ مونگ، 1 کپ مسور لی ہے۔ اس میں ماش کی دال بھی ڈالنی ہے، یہ آ گئی ماش کی دال، 1 کپ۔ سو میجرمنٹ ایچ تھنگ 1 کپ، اوکے۔ سو یہ مونگ کی دال آ گئی، سو اس میں جو ہے بارلے ہے 1 کپ، مونگ کی دال ہے 1 کپ، چنے کی دال ہے 1 کپ، مسور کی دال ہے 1 کپ، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا واش کر کے اور انسٹنٹ پاٹ میں اس کو پکانے کے لیے رکھیں، کیونکہ یہ ہم انسٹنٹ پاٹ میں انسٹنٹ حلیم بنا رہے ہیں، تو اس کو میں نے اوور نائٹ بھگویا نہیں ہے، آپ کے سامنے اس کو میں نے واش کیا تھا، اور اب میں اس کو ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ انسٹنٹ پاٹ میں سافٹ ہونے کے لیے آپ کے سامنے اس کو رکھ رہی ہوں میں۔ سو انسٹنٹ پاٹ میں پانی کا ایک لیول ہوتا ہے، تو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یا تو منیمم ہم یہ والا رکھتے ہیں اور میکسیمم اتنا رکھتے ہیں، اس سے زیادہ ہم پانی کا لیول اس میں نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر مسالوں میں کچھ بھی زیادہ ابھی فی الحال میں کچھ نہیں ڈال رہی، صرف اس کو میں جلدی گلنے کے لیے اس میں 1 چمچ ہلدی ڈال رہی ہوں۔ ہلدی جو ہے ڈالنے سے تھوڑی سی دالیں ذرا جلدی اور بھی گل جاتی ہیں، ویسے تو یہ انسٹنٹ پاٹ ہے تو فٹافٹ اس میں گل جائے گا۔ تو اب نیکسٹ اسٹیپ میں نے اس کا پانی جو ہے منیمم اس کے لیول پہ رکھ دیا ہے، جو کہ اس پہ منیمم کا پانی کا نشان ہے اس پہ۔ اب میں اس کو دالوں کو گلنے کے لیے چڑھا رہی ہوں۔ اس میں اس کو انسٹنٹ پاٹ کو بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سمپل اس کے اندر جو یہ والا جو حصہ ہے اس کے اندر اس کو آپ نے رکھنا ہے۔ یہ آواز آ گئی، اس کو گھما دیا، یہاں سے اور یہاں سے یہ برابر ہو گیا، اوکے سمپل۔ اب ہم یہاں اسکرین پر آ جاتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ مجھے یہ 35 منٹ کے لیے رکھنا ہے، تو میں نے 35 منٹ پریشر کوک اینڈ دین فنش۔ اوکے اٹس ورکنگ ناؤ۔ اب اور ہم 35 منٹ کے بعد اسٹیپ یہ کہ میں نے سمپل ایک پین میں آدھا کپ کوکنگ آئل گرم کیا ہے، اور اس کے اندر سمپل کٹی ہوئی 2 پیاز باریک، اس کو میں اس کے اندر شامل کر دوں گی، اور بس یہ 2 کٹی ہوئی پیاز ہے، اس کو بس ہمیں ہلکا ہلکا سا گولڈن براؤن کرنا ہے۔ یہ پیاز ہلکی ہلکی گولڈن براؤن ہوتی ہے، اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں۔ اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری پیاز جو ہے وہ ہلکی ہلکی سی ٹرانسلوسنٹ ہو گئی ہے، یعنی کہ لائٹ ہلکی براؤنش سا کلر آ گیا ہے اس کو۔ اب ہم اس کو برن نہیں کرنا ہے، بلکہ فوراً ہی ہم اس کے اندر اپنی چکن جو کہ میں نے 2 پاؤنڈ لی ہے بون لیس، وہ شامل کر دیں گے، اور ساتھ ہی فوراً ہی میں اس کے اندر 1 چمچہ جنجر گارلک پیسٹ کا ایڈ کر دوں گی، اور اس کو تھوڑا سا ہلکا سا اس کے ساتھ بھونوں گی، تاکہ چکن کی تھوڑی سی ہلکی سی کچی اسمیل نکل جائے، ہلکا سا بس اس کا کلر چینج ہوگا ذرا سا وائٹ، بس کیونکہ یہ چکن ہے، ہم بنا بھی انسٹنٹ حلیم رہے ہیں، تو اور وہ بھی بون لیس، 2 منٹ میں سب کچھ کام ہو جاتا ہے، زیادہ کوکنگ پروسیس نہیں ہوتا۔ اور بس یہ جنجر گارلک کی کچے پن کی اسمیل نکل گئی ہے، 2-3 منٹ ہی آپ کے سامنے میں نے اس کے اندر چمچہ بس اس کے مکس کیا ہے اس کو اچھی طرح سے، اور اب میں اس کے اندر یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے، ہلکا ہلکا سا وائٹش کی طرف آ گیا ہے چکن کا،
تو اب سمپل میں اس کے اندر جو شان کا حلیم کا مسالہ ہوتا ہے، سمپل حلیم مکس شان کا، یہ میں اس کے اندر 1 پیکٹ آپ کے سامنے شامل کر دوں گی۔ جی اس کو مکس کرتے ہیں 2-3 منٹ کے لیے، ہلکا سا اس کو 5 منٹ بھونتے ہیں۔ جب تھوڑا سا مسالہ بھونے گا تو میں اس کے اندر جو ہے تقریباً 1 گلاس پانی شامل کر دوں گی۔ میں ذرا سا 5 منٹ اس کو بھونوں گی، پھر 1 گلاس پانی کو بھونتے ہوئے تقریباً مجھے 5 منٹ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں اپنا اس نے آئل بھی الگ کر دیا اس پوائنٹ پہ، کیونکہ یہ بون لیس چکن ہے۔ میں اس میں صرف اور صرف آپ کے سامنے 1 گلاس پانی شامل کر رہی ہوں، اور اب اس کو میں کور کر کے اور پکنے کے لیے رکھ دوں گی۔ تھوڑا سا چکن جو ہے وہ بون لیس گل جائے اچھی طرح سے، تو اس کے بعد میں نیکسٹ پروسیس میں آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہوں۔ چکن کو پکتے ہوئے تقریباً میں نے 15 منٹ سے 20 منٹ ہو چکے ہیں۔ چکن کا پانی جتنا ہم نے ڈالا تھا وہ ڈرائی ہو گیا ہے، جو ہم قورمہ بنا رہے ہیں چکن کا حلیم کے لیے، انسٹنٹ حلیم کے لیے۔ تو بس اب سمپل میں نیکسٹ اسٹیپ میں، کیونکہ اس کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے، ہمیں زیادہ پانی نہیں چاہیے، اس کے چولہے کو میں آف کر دوں گی، اور سمپل یہ جو میشر ہوتا ہے نا، یہ میشر جو ہوتا ہے، اس سے میں بس یہ چکن کو میش کر دوں گی۔ بس سمپل یہ دیکھیے اس کی بوٹیاں بالکل اچھی طرح سے میش ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ بون لیس ہے، اوپر سے پورا گل چکا ہے، تو یہ فٹافٹ میش ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے، تو میں اس طرح سے پوری چکن کو میش کر لوں گی، اور آپ کے سامنے یہ دیکھیے زیادہ بلینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جب دالوں کو بلینڈ کریں گے تو اس کے ساتھ بھی یہ ہو جائے گی، تو تھوڑا تھوڑا سا کریں گے، زیادہ نہیں۔ اس طرح سے میں اس کو سب کو میش کر لوں گی، اس طرح کے ہینڈ اس سے میشر سے، اور جسے ہم آلو میش کرتے ہیں وہ اس سے، اور پھر اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں۔ یہ دیکھیے اب یہ میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے، یہ بالکل لو پہ ہو گیا ہے، یعنی کہ اس کا ٹائم فنش ہو گیا۔ تب میں اس کو کینسل دبا کے اور اوپر سے اس کا پریشر ریلیز کروں گی، اس کو کروں گی وینڈنگ پہ، یہ اس کا پریشر ریلیز ہو رہا ہے، اور یہ نوب یہ جو سلور ہے جب یہ ڈاؤن ہو جائے گی تب میں اس کو اوپن کروں گی۔ سمپل یہ دیکھیے اس کا سلور والا یہ جو پریشر ہے یہ ڈاؤن ہو چکا ہے، تو اور اس میں سے اب سارا جتنا بھی اسموکر ریلیز ہو چکا ہے یہ آف پہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی لیڈ اوپن کر رہی ہوں، سمپل یہ، اور یہ اس کے اندر ہے برابر میں اس کا یہ ہینڈل جو یہ اس کو اس پہ لگانے کے لیے، سمپل۔ اور یہ دیکھیں آپ، یہ میری دالیں بالکل کمپلیٹلی گل چکی ہیں، اور دالیں بالکل اچھی طرح سے گل چکی ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہ اوور نائٹ بھگوئی تھی کہ نہیں بھگوئی تھی، تو یہ اس موقع پہ آپ چاہے تو لکڑی کے ہی اسپون سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر سکتے ہیں یہاں پر ہی، اور میں اس کو اچھی طرح سے یہیں پہ ہی مکس کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں سمپل ووڈن میرے پاس چمچہ ہے، اس سے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں۔ یہ آف ہوا ہوا ہے، اور اس کو میں تقریباً 5 منٹ اس طرح سے میش کروں گی، اس کے بعد آپ سے ملیں۔ اب یہ سمپل وہی والی پتیلی جو آپ کو نظر ہے جس میں نے چکن بنائی ہے، اب ہم سب چیزوں کو مکس کرنے والے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے اس کے اندر، یہ تھوڑا سا گرم ہو رہا ہے، جو آپ کے سامنے میں نے ابھی دالوں کو انسٹنٹ پاٹ میں گلا کے نکالا ہے، میں اس کو اس کے اندر شامل کر دوں گی، دیکھیے کے اندر جس میں ہم نے چکن ابھی بنائی ہے نا وہ والی۔ جب یہ ساری اس کے اندر میں نے شامل کر دی، اور اس میں کوئی اس کے اندر آپ بلینڈنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، کیونکہ یہ ہم نے انسٹنٹ پاٹ میں بنایا ہے، تو اس کے اندر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم بلینڈ کریں، کسی چیز کی بلینڈنگ کی کسی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم سمپل جو ہم نے یہ آپ کے سامنے چکن بنائی تھی، شریڈ کی تھی ہینڈ میشر سے، اس کو اس کے اندر شامل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیونکہ بہت ہی گاڑی سی ہے،
تو اس کے اندر ہم صرف اور صرف گرم پانی شامل کریں گے، تقریباً 1 گلاس، اور اس کو تھوڑا سا مکس کرتے ہوئے 10-15 منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں میں. اس کے بعد جب یہ سب یکجان ہو جائے گی تو پھر آپ سے ملتے ہیں. اب میں یہ کیونکہ تھوڑی سی حلیم میں ذرا سا اگر آپ کو بالکل کہ میرے گھر میں باریک بالکل پسند کی جاتی ہے تو میں ہینڈ بلینڈر سے اس کو ایک دفعہ چلا لوں گی. آپ کی مرضی ہوتی ہے، آپ کی مرضی ہے. اگر آپ کو دانے دار رکھنی ہے تو آپ اس کو ہینڈ بلینڈر نہ چلائیں، لیکن میرے گھر میں جو ہے وہ تھوڑی باریک حلیم بالکل گھٹی ہوئی پسند کی جاتی ہے تو میں ہینڈ بلینڈر چلا لوں گی. سمپل ہینڈ بلینڈر، کوئک ایزی حلیم آلموسٹ ریڈی ہے. بس اس کو تھوڑا سا میں اور پکاؤں گی، جیسے کہ ایک دفعہ اس میں بوائل آ جائے گا پوری حلیم میں تو میں اس کو بس بگاڑ دوں گی اور جو ہے یہ ریڈی ہے بالکل. 1 گھنٹے میں حلیم پک کے تیار. سو میں اس کو تھوڑا بوائل آنے کا ویٹ کر رہی ہوں، اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں. حلیم کو پکتے ہوئے بس اب یہ دیکھیے اس کے اندر ابال آ گیا ہے، اور یہ اس کو پکتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا، میں نے اس کو 15 منٹ کے لیے ہی خالی چھوڑا تھا. بس یہ جو اس کے اندر اس طرح سے ببلز فارم ہونے لگتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ حلیم پک کے تیار ہو گئی. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کتنی گاڑھی کرنی ہے کتنی پتلی کرنی ہے، یہ آپ کے اوپر ہے. اور میرے گھر میں اتنی ہی پتلی پسند کی جاتی ہے تو میں اسی ٹائم پر اب اس کے اندر بگاڑ لگا دوں گی. تو اب نیکسٹ اسٹیپ کے لیے بگار کے لیے آپ سے اب میں بگار کے لیے سمپل فرائنگ پین میں نے آئل جو ہے گرم کیا، اس کے اندر میں باریک کٹی ہوئی پیاز ڈال رہی ہوں. اب ہم یہ صرف حلیم کو بگارنے کی تیاری کر رہے ہیں سمپل. اب اس کو ہم تقریباً گولڈن براؤن ہونے کے لیے تھوڑا سا 5-10 منٹ لگے گا. یہ گولڈن براؤن ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں. دیکھیے انین میری بالکل ہو گئی ہے اس وقت ڈارک براؤن. سو میں اس موقع پر مجھے تھوڑی سی ہلکی سی لال مرچیں کم لگ رہی ہے تو میں 1 چمچہ اس کے اندر لال مرچیں شامل کر دی میں نے، اور اس کو فوراً ہی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا حلیم کے اندر. بس ٹائم ضائع کرے فوراً. اس کو مکس کر دیا. اور حلیم جو ہے وہ ریڈی ہے ڈش آؤٹ کرنے کے لیے. جی حلیم لک سو ٹیمپٹنگ، بہت مزیدار بنی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ 1 گھنٹے میں بن کے تیار ہو گئی ہے. اور کوئی اوور نائٹ ہم نے گرینز کو سوک نہیں کیا. زبردست حلیم تیار ہوئی ہے. اور اب میں اپنی ڈاٹر کو کہتی ہوں کہ وہ مجھے ٹیسٹ کر کے بتائے گی. چلو ٹیسٹ کرو جلدی سے. That's really good. گڈ، Very good. سو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی تو میرے چینلس کو سبسکرائب کریں پلیز. اذان فیملی بیل آئیکن کو پریس کریں اور کامنٹ کریں. اس طرح کی کوئک ایزی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم. یہ ہے فائنل لک حلیم کا، اور امید ہے کہ آپ کو میری یہ انسٹنٹ پاٹ کوئک حلیم پسند آئی ہوگی جو کہ 1 گھنٹے میں ہم نے تیار کی ہے. اور اگر میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو اذان فیملی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کامنٹ کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے نئی کوئک ریسیپی کے ساتھ.